دوستوں، آج ماہ ذی الحج کا وہ دن آ چکا ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ ماہ ذی الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں بھی یہ ایک سورت صرف 7 بار پڑھی جاتی ہے، اس کے سارے سال کے دن بدل جاتے ہیں۔ سارا سال اس بندے کے گھر میں مال و دولت ایسی جگہوں سے آتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی ایک ہی سال کے اندر اپنی بڑی سے بڑی خواہشات اور بڑی سے بڑی حاجات پوری کرانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی پوری فیملی کو لے کر جانا چاہتا ہے، اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بس یہ موقع اس کے پاس ہے۔ ماہ ذی الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کی تلاوت اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے گھر میں صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا۔ پورا سال اللہ تعالیٰ کہاں سے آپ کو رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ ماہ ذی الحج کا وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکات رکھی ہیں، اتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے کہ اگر اس کو بیان کروں تو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے ہوگا، لیکن میں مختصر کے ساتھ آپ کو عمل بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک سال کے اندر 3 عشرے ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، اور ہر دن کی بعض دنوں کی اوپر بعض دنوں کی فضیلت رکھی ہے، بعض مہینوں کی بعض مہینوں کے اوپر فضیلت رکھی ہے، بعض راتوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، جیسے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اس طرح ایک تو یہ جمعۃ المبارک کا دن اور جمعے کا دن کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ ہفتے کے اندر جو 7 دن ہوتے ہیں، تمام دنوں کے اوپر جس دن کو فضیلت حاصل ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور پھر اس طرح اس ماہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی فضیلت بھی باقی مہینوں پر باقی عشروں پر بہت زیادہ ہے۔ تو اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے اس عشرے کے اندر کس قدر، ویسے بھی اس ماہ ذی الحج کے اس عشرے کے اندر جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگ جانا چاہیے کہ اس عشرے کی کتنی فضیلت ہے۔ اب آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے گھروں سے نحوست ختم ہوتی ہے، گھروں سے تنگ دستی ختم ہوتی ہے، گھروں میں مال و دولت اترتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت غسل کر لیں، یعنی کہ پاک صاف ستھرے ہو جائیں، اور گھر میں آپ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا جمعۃ المبارک کے دن ہے، جمعے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جمعے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کے بعد کریں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی جمعے کی نماز پڑھ کر خواتین گھر میں کر لیں، جو عورتوں کے اوپر تو جمعۃ المبارک کی نماز فرض نہیں ہے۔ مرد جو ہیں وہ مسجد میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو خواتین جو ہیں وہ جمعۃ المبارک کے دن جب نماز جمعہ ہو جائے مسجدوں کے اندر، اس وقت اپنی جائے نماز کو وہ بچھا کے نماز اپنی پہلے پڑھ لیں، فوراً اسی جگہ پر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس مختصر سے عمل کو کر لیں، اور اس عمل کے کرنے کی برکات کی آپ کو جو برکات ملیں گی، جو بھی گھر کے اندر تمہاری جو زندگی کے اندر جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں وہ سب کے سب آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے، تمام رکاوٹیں
اور آپ کے جو جو کام ہیں وہ سب کے سب سلجھتے چلے جائیں گے، اور ان کاموں میں آپ کو کامیابیاں بھی نصیب ہوتی چلی جائیں گی۔ اس ایک ہی دن کے عمل سے وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جدھر جائیں گے، جہاں جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ہر کام اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے لیے نئے نئے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو ترقی ملے گی، آپ کو عروج ملے گا۔ اور آپ نے دوستوں جب اس عمل کو کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے، یعنی کہ ایک تسبیح سے مراد ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، جو استغفار میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور یہ استغفار سے اللہ پاک بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور یہ استغفار ایسا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب برستی ہے، اور انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، تمام مشکلات میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور وہاں سے روزی اللہ دے گا جہاں پر گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس کے گناہ کو بھلا دیتا ہے۔ اس طرح اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ گناہوں سے پاک ہوگا، اور اس کے گناہ پر کوئی دوسرا گواہ بھی نہیں ہوگا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، آج کے بعد نہ حرام کھاؤں گا، نہ حرام کماؤں گا، نہ حرام کے قریب جاؤں گا۔ بس یہ ارادہ کر کے، یہ نیت کر کے آپ نے عمل کے لیے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے یہی عرض کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ، تو مجھے اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔ تو جس کو رب عطا فرما دے تو دنیا میں کبھی وہ بندہ محتاج نہیں ہوتا۔ ساری زندگی کی محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں، ساری زندگی کے غموں سے نجات چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رزق چاہتے ہیں، اور ہاتھ پھیلانے سے لوگوں کے سامنے لوگوں کی باتیں سننے سے بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے آج مانگ لیں۔ آج مانگنے کا دن ہے، اور آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس جمعۃ المبارک کا تو ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی ہی برکت والی ہے۔ جس وقت بھی، جس لمحے بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ بندوں کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یقین کامل کے ساتھ مانگیے گا تو انشاءاللہ ضرور آج مل جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے اب استغفار کون سا پڑھنا ہے۔ دو طرح کے استغفار ہوتے ہیں، ایک چھوٹا استغفار ہوتا ہے، ایک بڑا استغفار ہوتا ہے۔ تو آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن بڑا استغفار پڑھنا ہے، اور جس کی جو تعداد ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق پڑھ لیں، یا کم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 70 بار سے زیادہ، 70 بار سے کم نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم 70 بار تو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ استغفار پڑھیں گے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں ہمارے امام حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے آ کر عرض کی کہ ہمارے ہاں بہت خشک سالی ہے۔ شکایات اس نے اس طرح سے کی، عرض کری مسئلہ، تو آپ نے جواب دیا کہ جاؤ استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ تنگ دستی ہے میرے گھر میں، بہت زیادہ تنگ دستی ہے، تو آپ نے اس کو بھی حکم ارشاد فرمایا جاؤ گھر جاؤ اور گھر میں بیٹھ کے استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے اس کو بھی یہی حکم دیا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا میری زمین پیداوار کم کرتی ہے
اس نے کہا کہ تم جاؤ استغفار کرو، انشاءاللہ زمین پیداوار زیادہ کرنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کے پاس حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہما وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے مختلف حاجات پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، تو یہ استغفار کرو۔ تو آپ نے اس کے سامنے یہ آیت بینات پڑھی جس میں یہ ارشاد ہے کہ استغفار بارش کو، مال کو، اولاد کو، باغات کو عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو میں بارش برساتا ہوں، جب تم استغفار کرتے ہو تو تمہارے مال میں اضافہ کر دیتا ہوں، جب تم استغفار کرتے ہو تو تمہاری اولاد میں برکت پیدا کر دیتا ہوں، جب تم استغفار کرتے ہو تمہارے باغات میں برکت پیدا فرما دیتا ہوں۔ تو فرمایا اس لیے جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اب سچی توبہ کر لیں، اس کے بعد 70 مرتبہ یا ایک تسبیح استغفار کریں۔ وہ استغفار یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار اپنے اوپر لازم کر لینا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے جب یہ عمل مکمل کر لینا ہے تو اس عمل کی پورا سال تاثیر اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے استغفار پڑھنا ہے، لیکن وہ چھوٹا والا پڑھنا ہے۔ لیکن آج کے دن جو پڑھا جائے گا وہ بڑا استغفار پڑھا جائے گا، جو ابھی میں نے آپ کے آگے تلاوت کری، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا جائے گا۔ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں یا پھر اس کو 70 بار پڑھ لیں۔ 70 بار سے کم نہیں پڑھ سکتے، البتہ زیادہ جتنا دل کرے اتنا پڑھیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر کیف اور سرور زیادہ آتا ہے، اور اللہ پاک سے رونے میں، اللہ پاک کے آگے آہوزاری کرنے میں ایک اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ جس بندے کو یہ مزہ آ گیا پھر وہ روزانہ استغفار کرے گا، روئے گا، اپنے رب سے گڑ گڑائے گا اور اپنے رب سے توبہ کرے گا اور کہے گا کہ میرے مولا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلے بتائے گا، اور اللہ رب العزت اس کے مسئلوں کو فوراً حل بھی فرمائے گا اور اس کو اپنے قریب بھی کرے گا، قرب بھی عطا کرے گا، اور اس کو اس مقامات پر پہنچا دے گا کہ اگر وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کی برکت سے اس بندے کے لیے بھی آسانی فرما دے گا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کا معجزہ ہے کہ میرا اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کی زبان بن جاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ معرفت والا عمل، یہ اللہ پاک کے قریب کرنے والا عمل آج کے دن، پہلے جمعۃ المبارک کے دن بالخصوص آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کی جو مکمل ترتیب ہے اس کو صرف دھیان سے ملاحظہ کریں۔ میں بہت توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کے وظیفے کو بتانے جا رہا ہوں، ہلکی سی بھی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آج جمعۃ المبارک کے دن کی، ماہ ذی الحجہ کی جو 7 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس دعا میں شامل بھی ہونا ہے، آمین بھی کہنا ہے، اور اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لکھ بھی دینا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں بیٹھا ہے، جو اپنے دل میں جو حاجت لے کر بیٹھا ہے، جو اس کی مراد ہے، تو تمام مرادوں کو جاننے والا ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو ہم سب کو پالنے والا ہے۔ تجھے تیرے نام یا رزاق کا واسطہ میرے مولا ہم سب کو حلال رزق عطا فرما دے، حلال ذرائع عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اچھے روزگار، اچھے مواقع عطا فرما۔ جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار نہیں چل رہے، میرے مولا ان کے کاروبار میں خوب برکتیں، وسعتیں، خوب ترقیاں پیدا فرما دے۔
میرے مولا جن کے کاروبار رک چکے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے اچھے آرڈرز نہیں ملتے، میرے مولا ان کو اچھے اچھے آرڈرز عطا فرما، ان کے کاروبار کو عروج اور ترقی عطا فرما میرے مولا، اور ہم سب کو عدل و انصاف کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سے ہمارے نبی پاک نے تجارت کری، ہمیں بھی ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے میرے مولا، ہمیں بھی داڑھی رکھنے والا بنا دے میرے مولا، ہمیں ہر بندے سے اخلاق کے ساتھ بات کرنے والا بنا دے میرے مولا، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کی گستاخی کرنے سے ہمیں محفوظ فرما دے میرے مولا۔ آج تیری بارگاہ میں یہ دعا گو ہوں میرے مولا، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے میرے مولا۔ تیری یہ شان ہے، جو تجھ سے جو سوال کرتا ہے تو لازمی عطا کرتا ہے، اگر تو عطا نہیں کرتا تو میرے مولا تو اس سے بہترین ہمیں اس کا صلہ عطا کرتا ہے میرے مولا۔ تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور میرے مولا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، جو بے جا کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں میرے مولا رہائی عطا فرما دے میرے مولا۔ جو میری بہنیں رو رہی ہیں، سسک رہی ہیں، شوہر میں اور بیوی میں جھگڑے بہت ہو رہے ہیں میرے مولا، تڑپنے والی محبت پیدا فرما دے، طلاق جیسی لعنت سے بچا لے میرے مولا۔ جو بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے میرے مولا۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہترین مدد کا تو فیصلہ فرما دے، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، وضو کر لیں، مصلی پر بیٹھیں، اور مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے خاص مقصد کی جب آپ لوگ نیت کر لیں، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس بات کو ملاحظہ کریں۔ آپ نے جو سورت پڑھنی ہے، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں جو سورت پڑھنی ہے وہ سورت الواقعہ ہے۔ سورت الواقعہ ہر بندہ اس کو بہترین طور پہ جانتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، تو لہذا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو البتہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام تو اس کو 100 مرتبہ ایک پوری تسبیح سورہ واقعہ کی پڑھتے تھے، پوری ایک تسبیح پڑھی جاتی تھی سورہ واقعہ کی۔ اللہ والوں، تو جو لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یعنی کہ جو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں، سورہ واقعہ نکال لیں، 7 بار نہیں پڑھ سکتے 7 بار سن لیں۔ وظیفہ کرنا ضرور ہے، لیکن اس کے بعد توجہ کریں، جو خاص بات سمجھنے والی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یعنی پہلا کلمہ جو ہے، جسے ہم مومنوں کی پہچان کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پوری ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 7 بار ہی آپ لوگوں نے، آج 7 تاریخ ہے، اس کی نسبت سے 7 بار ہی سورہ واقعہ پڑھیں گے، ورنہ یوٹیوب پہ سن لیں جو آپ کو بہتر لگے، لیکن تنہائی میں توجہ کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ سن بھی رہے، چل رہی ہے اور پھر اپنے کاموں میں لگے ہوئے، تو یہ مانی نہیں جائے گی۔ آپ لوگوں نے اگر سننی ہے تو توجہ کے ساتھ سننی ہوگی، اور اس کے بعد آپ لوگ ایک پوری تسبیح جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں گے۔ اول آخر 7 بار درود ابراہیمی، اور جو سب سے پہلے میں نے استغفار بتایا وہ ضرور پڑھنا ہے۔ وظیفہ پورا ہو جائے
اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں یا پھر سجدہ ریز ہو جائیں اور دونوں ہاتھوں کو الٹے کر کے رکھیں، سیدھے نہ رکھیں، اس طریقے سے بھی آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی دعا یقین کریں جو ہے وہ آسمانوں تک چلی جائے گی۔ آپ لوگ خود کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ پھر روزانہ آپ لوگوں نے چھوٹا جو ہے وہ استغفر اللہ کی صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، 70 بار پڑھ لیں، آپ روزانہ اس کو صرف 70 بار پڑھ لیں، استغفر اللہ صرف اتنا پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے رہیں۔ اس کی برکات جو ہے، اس کا جو فیض ہے اس وظیفے کا وہ جاری رہے گا، اور وہ اینڈ تک کے جاری رہے گا جب تک کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ ایک آدھ دن اگر ناغا بھی ہو جائے، چھوٹ بھی جائے تو حرج نہیں، لیکن کوشش کریے گا کہ اس کو روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلا سال آنے سے پہلے اللہ پاک اربوں کا نہیں کروڑوں کا آپ کو اتنا یعنی کہ رزق عطا ہو جائے گا، اور حلال رزق، ایسا نہیں کہ حرام آپ کو ذرائع ملیں گے۔ حرام ذرائع تو شیطان کی طرف سے آپ کو لازمی ملیں گے، آپ نے حرام ذرائعوں کو اختیار نہیں کرنا، آپ نے حلال کی طرف جانا ہے۔ اللہ پاک ضرور حلال عطا فرمائے گا، کیونکہ ہر شر میں خیر ضرور ہوتی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کریے گا، اس وظیفے کا تھوڑا وہ صدقہ دینا پڑے گا، 10-20 روپے چاہے کیوں نہ ہو، لیکن اس وظیفے کا کچھ صدقہ لازمی آپ نے کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔